باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن 786 چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ حضرات نے ہمارا پچھلا سبق سنا ہوگا، اس کو خوب یاد بھی کیا ہوگا، مشق بھی کی ہوگی۔ آخری 10 صورتیں آپ کو پڑھا رہا تھا، سورۃ الفیل سے لے کر سورۃ الاخلاص تک میں نے آپ کو صورتیں پڑھا دی تھیں، تو آگے 2 صورتیں ہماری باقی ہیں۔ تو آج ہم جو صورت پڑھیں گے وہ ہے سورۃ الفلق۔ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اسی طرح 10 صورتیں ہماری ختم ہونے والی ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ 10 صورتیں ختم ہونے سے پہلے آپ ان 10 صورتوں کو یاد کر لیں، زبانی یاد کر لیں۔ ایک صورت ایک دن یاد کریں یا آدھی بھی یاد کریں تو کچھ دنوں کے اندر آپ یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں، اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الفلق مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب بسم اللہ تو بار بار آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو یہاں پر جس طرح را ہے اس طرح یہاں پر بھی را موجود ہے، تو اس کو آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے۔ تو اس کی آپ ایک دفعہ پریکٹس کر لیں گے تو بار بار بسم اللہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو پڑھنے کے اندر آسانی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح لفظ اللہ ہے یہاں پر، تو یہاں پر اس سے پہلے چونکہ حرف پر زیر ہے تو اس لیے اس کو موٹا نہیں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل، تو یہ لفظ پھر آ گیا ہے، پچھلی صورت کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ قاف کا مخرج الگ ہے، اسی طرح کاف کا مخرج الگ ہے، تو ان دونوں کے مخرج علیحدہ علیحدہ ہیں کیونکہ معنی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے بعض اوقات۔ تو یہاں پر اگلا لفظ ہے اعوذ، تو اعوذ ویسے بھی انسان پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہاں پر بھی وہی ہے اعوذ، تو یہاں پر حمزہ ہے اور اس کے بعد عین ہے، تو عین کا مخرج الگ ہے اور حمزہ اس کا مخرج الگ ہے، تو اس لیے آپ نے ان دونوں کے درمیان فرق کرنا ہے۔ حمزہ کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے اور اسی طرح عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، اور اسی طرح یہاں پر واو مدہ ہے تو اس کو تھوڑا سا لمبا بھی کریں گے، اور اس کے بعد یہ را ہے تو را کو پر کر کے پڑھیں گے، اس کے اوپر زبر موجود ہے۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قاف، تو یہاں پر بھی قاف ہے، تو قاف کی آپ ایک دفعہ پریکٹس کر لیں گے تو پھر جہاں پر بھی قاف آئے گا تو خود بخود وہ اپنے مخرج سے ادا ہو جائے گا۔ من شر ما خلق، تو یہاں پر نون ساکن ہے اور یہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ من شر ما خلق، تو یہاں پر جو را ہے، را کے نیچے زیر ہے، تو زیر ہونے کی وجہ سے اس کو موٹا نہیں کریں گے، پر کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو باریک پڑھیں گے۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، تو یہاں پر بھی را ہے اور اس کے نیچے بھی زیر ہے، تو اس کو بھی آپ نے پر کر کے نہیں پڑھنا بلکہ باریک پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہے حمزہ، تو اس لیے یہاں پر غنہ بھی نہیں کریں گے اور اس طرح پڑھیں گے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، تو یہاں پر ذال ہے تو ذال کا مخرج الگ ہے اور اسی طرح ذا، اس کا مخرج بھی الگ ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، تو یہاں پر بھی را ہے، اس کے نیچے بھی زیر ہے، تو اس کو بھی آپ نے باریک کر کے پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح پیچھے یہ لفظ گزر چکے ہیں، ایک دفعہ آپ پریکٹس کر لیں گے تو دوسری مرتبہ جب وہ لفظ آئے گا تو آپ کو پڑھنے کے اندر آسانی ہوگی۔ اور اسی طرح یہاں پر فا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ثا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، تو ان کو آپ نے لمبا کرنا ہے۔ بعض لوگ جو ہے یہاں پر لمبا نہیں کرتے اور بغیر لمبا کیے اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ثا اور سین کے اندر بھی فرق ہے، ثا کا مخرج الگ ہے اور اسی طرح سین کا مخرج بھی الگ ہے، اور اسی طرح یہاں پر عین ہے اور قاف ہے، ان کا علیحدہ علیحدہ مخرج ہے۔ آگے
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ تو یہاں پر جو ہے حاسد، اس کے نیچے دو زیر ہیں، تنوین ہے، لیکن یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کے آگے حمزہ ہے اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، تو بغیر غنہ کیے وہ پڑھیں گے حاسد اذا حسد۔ تو یہاں پر ذال ہے، ذال اور ذا کا مخرج علیحدہ ہے، اسی طرح حا ہے، یہاں پر حا کا مخرج الگ ہے، اسی طرح ہا کا مخرج بھی الگ ہے۔ تو مخارج کی تفصیلی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے اور اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیں اور اس کو سنیں اور خوب اس کی مشق کریں، اس کو یاد کریں۔ ایک دفعہ پھر آپ کو پڑھاتا ہوں۔ سورۃ الفلق مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ہمارے تجوید القرآن 786 چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔